وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس اللہ کے گھر تک جانے کی طاقت ہے، حج بیت اللہ کرنے کی طاقت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے، جو اس کا کفر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی حج کا انکار کرتا ہے، حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کمپٹیشن اگر کرنا ہے تو دو چیزوں کے لیے کرو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو، اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، تمہیں اگر مقابلہ کرنا ہے، تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، تو دو چیزوں میں تم کمپٹیشن کرو۔ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، پہلی چیز تو اس بات کی کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے، اور دوسری چیز وَجَنَّةٍ، اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرو۔ کیسی جنت؟ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن کریم کے چوتھے پارے کی کچھ آیتوں کو آج ہم دیکھیں گے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی، ایک انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ نیکی کرے تو نیکی کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ انسان اگر نیکی کرنا چاہتا ہے، انسان اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک تم اپنی سب سے محبوب چیز، سب سے فیوریٹ چیز، سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ انسان اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتا ہے، لیکن اگر ایسی چیزیں خرچ کرتا ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں، ایکسٹرا ہیں، تو یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ کمال تو تب ہے کہ ایک چیز ہماری محبوب ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور موقع آیا تو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو نیکی اس کو کہتے ہیں۔ اگر جنت میں جانا ہے تو موقع پڑنے پر اپنا سب سے محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شیء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، بہت پیسے والے تھے، بہت مال والے تھے۔ ان کے پاس ایک باغ تھا، کھجوروں کا بہت بڑا باغ تھا، اور بڑا خوبصورت باغ تھا۔ اس میں چاروں طرف کھجوروں کے باغات تھے، بیچ میں نہر جاری تھی۔ اس زمانے کی کروڑوں کی پراپرٹی تھی ان کا وہ باغ، اور یہ باغ جو تھا اس کا نام تھا بیروحا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس باغ میں جاتے تھے، کھجور کھاتے تھے اور نہر کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے تھے۔ تو جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، چوتھے پارے کی پہلی آیت، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آج کے بعد میرا وہ مال، میرا وہ باغ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔
ایک منٹ کے لیے, ایک پل کے لیے بھی حضرت ابو طلحہ نے یہ نہیں سوچا کہ اتنا بڑا مال ہے, اتنی بڑی پراپرٹی ہے, ساری زندگی کی میری سب سے بڑی کمائی ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ, یہ تو بڑا قیمتی مال ہے, اتنا بڑا باغ تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو؟ آپ نے بڑی حیرت سے فرمایا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنا یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہے, جو غریب ہیں, ان کو آپ دے دیں. چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ باغ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم صدقہ کریں, خیرات کریں, تو اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں ان کو ہم پریفر کریں, ان کو ترجیح دیں, پہلے ان کو دینے کی ہم کوشش کریں. اس کے بعد خانہ کعبہ کی فضیلت بیان کی گئی. خانہ کعبہ کا کیا مقام ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا جو گھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر بنایا گیا, یہ وہی گھر ہے جس کا نام خانہ کعبہ ہے, جو بکہ میں بنایا گیا. بکہ یہ مکہ کا دوسرا نام ہے. مکہ کا ایک نام بکہ ہے, اور مکہ کا نام بکہ کیوں پڑا؟ بکہ کے معنی عربی میں وہ جگہ جہاں انسان کو رونا آ جائے, جہاں انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. اور آج بھی دنیا کے بڑے بڑے مجرم, بڑے چھٹے چھٹے بدماش, دنیا کے بڑے قاتل, مجرم, لٹیرے, اس گھر کی یہ خاصیت ہے, اس گھر کا یہ کمال ہے کہ جب اس گھر کے پاس جاتے ہیں اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں رکھ پاتے. انسان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو, اس گھر کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے, جب انسان کی پہلی نظر پڑتی ہے اللہ کے اس گھر کے اوپر, انسان کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں ہوتا. ان اول بیت وضع للناس, سب سے پہلا جو گھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا, للذی ببکہ, یہ وہی گھر ہے جو بکہ شہر میں, جو مکہ شہر میں, مبارکا وہدی للعالمین, اور یہ گھر بڑی برکت والا گھر ہے. یہ خانہ کعبہ برکت والا گھر ہے, ہر اعتبار سے برکت. اس گھر میں, اس خانہ کعبہ کے پاس ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. وہ ایسی جگہ ہے 24/7 طواف ہوتا رہتا ہے, اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے, اللہ کی عبادت ہوتی رہتی ہے. پھر وہ جگہ ایسی ہے, ہزاروں سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب وہاں چھوڑا تھا, تو وہ جگہ کیسی تھی میرے بھائی؟ وہ جگہ کیسی تھی؟ وہاں کلاک ٹاور نہیں تھا, وہ بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں تھیں, وہاں آج کی طرح کا خوشحال مکہ نہیں تھا. وہ تو ایسی جگہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جانے لگے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ, میں اپنے بچوں کو, اپنی بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں ایک اناج کا دانہ بھی پیدا نہیں ہوتا. اس جگہ آج نہ پانی کی کمی ہے, نہ پھلوں کی کمی ہے, دنیا کے سارے پھل آپ کو وہاں مل جائیں گے. تو وہ برکت والی جگہ ہے, وہ ہدی للعالمین, اور ساری کائنات کی ہدایت کا مرکز ہے. ساری دنیا والوں کا قبلہ اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کو بنا دیا. دنیا کے کسی کونے میں مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اسی خانہ کعبہ کو اپنا ڈائریکشن بناتا ہے, اسی کو اپنا قبلہ بناتا ہے. وہدی للعالمین, وہ ساری کائنات کی ہدایت کا مرکز بھی بنا دیا گیا. فیہ آیات بینات, اور اس خانہ کعبہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم, وہاں پہ مقام ابراہیم ہے, وہاں پہ وہ پتھر بھی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ بنایا تھا. اس گھر کے پاس اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں. انسان اگر غور کرے تو قدم قدم پر وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کے نشان اس کو ملیں گے, اللہ کی عظمت کے نشان اس کو ملیں گے. من دخلہ کان آمنا, اور اس خانہ کعبہ کی, اس شہر مکہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو وہاں چلا گیا اس کو امن حاصل ہو گیا. اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھنے کے بعد بیٹا اس قاتل کو قتل نہیں کرتا تھا. یہ خانہ کعبہ کا احترام تھا, یہ حرم کا احترام تھا, یہ مسجد حرام کا احترام تھا. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو اس میں داخل ہو گیا
ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے امن اور شانتی دے دی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جس کے اوپر استطاعت ہے، جس کے پاس کیپیسٹی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اس کے اوپر فرض ہے اس گھر کا حج کرنا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، حج نہیں کرتے۔ پوچھو کیوں نہیں کرتے؟ ارے صاحب کیا بتائیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں میرے کندھے پر، بیٹی کی شادی کرنا ہے، مکان بنانا ہے، بیٹے کو جاب دلانا ہے۔ یہ بہانے آپ کے حج نہ کرنے کے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے اور اتنا مال ہے کہ آپ آسانی سے حج کر کے آ سکتے ہیں، آپ کے بال بچوں کو کوئی دقت نہیں ہوگی، آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ جھوٹے بہانے بنا کر حج کو کینسل کر دیں گے، صاحب ہم بعد میں کریں گے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت کا فرشتہ ان کے پاس آ جاتا اور وہ حج نہیں کر پاتے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ حج کرنا چاہتے ہیں، پیرالائزڈ ہو گئے، اپاہج ہو گئے، ویل چیئر پہ چلنے لگے، مجبور ہو گئے، بستر پر گئے، اور پھر ان کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے کہ کاش میں نے جوانی میں حج کر لیا ہوتا، کاش میں نے طاقت رہتے ہوئے حج کر لیا ہوتا۔ تو یہ جھوٹے ایکسکیوز مت بناؤ میرے بھائی، اگر حج کرنے کی طاقت ہے جوانی میں حج کرو۔ کیوں ڈرتے ہو؟ بعض لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ صاحب حج کر لیں گے حاجی صاحب ہو جائیں گے، بڑا اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھنا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، دین پر چلنا پڑے گا۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے، دین پر تو آپ کو ایسے بھی چلنا چاہیے، نماز کی پابندی تو ایسے بھی کرنی چاہیے۔ اور اگر حج کرنے کے بعد آپ نماز کی پابندی کریں گے، مینٹین رکھیں گے اپنے آپ کو، تو یہ اور اچھی بات ہے۔ اس سے ڈر کر کے حج نہ کرنا یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس اللہ کے گھر تک جانے کی طاقت ہے، حج بیت اللہ کرنے کی طاقت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے، جو اس کا کفر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی حج کا انکار کرتا ہے، حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان طاقت رہنے کے باوجود حج فرض ہے اور نہیں کرتا ہے، بہت بڑا گنہگار ہے اور اللہ کا ناشکرا ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس کی وہ ناشکری کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی وہ آیت آتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھتے تھے، ہم لوگ بھی جمعہ کے خطبے میں اس کو پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اسلام کی حالت میں۔ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا ایک مطلب ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو کبھی بھولا نہ جائے۔ وَأَن يُشْكَرَ وَلَا يُكْفَرْ، اور اللہ کا ہمیشہ شکریہ ادا کیا جائے، اللہ کی کبھی ناشکری نہ کی جائے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تقوی بھی ٹیمپرری ہے۔ رمضان میں متقی بن گئے صاحب، مسجد میں آگے تو متقی بن گئے، کسی پروگرام میں آگے، علماء ہیں، عالم ہیں، علمی مجلس میں بیٹھے وہاں متقی بن گئے، کاروبار میں متقی نہیں ہے، لین دین میں متقی نہیں ہے، شادی بیاہ میں متقی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ایسا ڈرو، ایسا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مرتے دم تک، زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، ٹولیوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو، جماعتوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو سب مل کر کے تھام لو۔ اچھا رسی، اللہ کی رسی کیا ہے؟
غور کیجیے، اللہ کی رسی کہا گیا، اس کا مطلب کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اگر زمین کی کوئی چیز ہے، زمین والوں کی کوئی چیز ہے، تو وہ اللہ کی رسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو تھام لو، اس کا مطلب اللہ کی رسی اوپر سے لٹک رہی ہے، تو جو چیز اوپر سے آئی ہے وہی اللہ کی رسی ہو سکتی ہے۔ اور اوپر سے کون سی چیز آئی ہے؟ رب کا قرآن آیا ہے اور مصطفیٰ کا فرمان آیا ہے، یہی دو چیزیں اللہ کی رسی ہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اسی کتاب کی انٹرپریٹیشن، اسی کتاب کی ایکسپلینیشن، اسی قرآن کی شرح جس کو ہم سنت کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں۔ تو قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، یہی دونوں چیزیں اللہ کی رسی۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئین، میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دونوں چیزوں کو تھامنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، میرا طریقہ ہے۔ اور اللہ کی قسم اہل حدیث کی دعوت بھی یہی ہے، کوئی تیسری دعوت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آ جاؤ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ ہم نے کسی شہر کی طرف اپنی نسبت نہیں کی، ہم نے کسی شخصیت کی طرف، کسی امام کی طرف اپنی نسبت نہیں کی، ہم نے اپنی نسبت بھی کی تو حدیث کی طرف کی، ہم نے اپنی نسبت کی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، ہم نے اپنی جب بھی نسبت کی قرآن و سنت کی طرف کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کے نعمت سے، اللہ کے کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ ذرا اسلام کے پہلے کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، عرب کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لڑا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے میٹر پر 40 برس جنگیں ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی نے آ کر کے کتنی محبت پیدا کر دی، ایسی محبت پیدا کر دی کہ مکہ کے مہاجر جب مدینہ پہنچے، نبی نے ایک آدمی کا نام لے کے کہہ دیا کہ یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، پہلے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، پہلے سے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، نبی نے ایک زبان پر بھائی بھائی بنا دیا، اور اس رشتے کو نبی کے صحابہ نے ایسا نبھایا میرے بھائیوں کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ عبد الرحمن ابن عوف مکہ کے مہاجر ہیں، مدینہ آتے ہیں، ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی نے ان کا بھائی بنایا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سعد بن ربی پیسے والے آدمی تھے، انہوں نے کہا عبد الرحمن یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں، آ جاؤ، اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، اے عبد الرحمن میں اپنے سارے مال کو، ساری پراپرٹی کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن تم مدینہ میں نئے آئے ہو، تمہیں شادی کرنے میں، تمہیں رشتہ کرنے میں بھی مسئلہ آئے گا، پریشانی آئے گی۔ اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک بیوی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ اپنی بیوی تک کو قربان کرنے کو تیار، اپنی زمین و جائیداد کو قربان کرنے کو تیار، مگر عبد الرحمن بھی خوددار انسان تھے، انہوں نے کہا نہیں، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اے میرے بھائی اللہ تیرے فیملی میں، تیرے پریوار میں برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، مجھے نہیں چاہیے تیرا مال، مجھے نہیں چاہیے، مجھے تیرے گھر میں مجھے شادی نہیں کرنا، اور نہ مجھے تیرا مال، تیری پراپرٹی چاہیے۔ اے میرے بھائی میں تو تاجر آدمی ہوں، میں تو بزنس مین آدمی ہوں، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو۔ مارکیٹ کا پتہ بتایا، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پنیر کا اور گھی کا کاروبار شروع کیا، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ نے بہت ان کو برکت دے دی، بہت پیسے والے ہو گئے۔ تو یہ محبت، یہ بھائی چارہ، یہ دوستی، یہ دل کا تعلق، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے اپنے نبی کو بھیج کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، تم جہنم میں جانے ہی والے تھے، اتنے گناہ کرتے تھے، اتنے غلط کام کرتے تھے کہ تم جہنم میں جانے ہی والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، ہم نے اپنے نبی کو بھیج کر تم کو جہنم سے بچا لیا، تم کو جنتی بنا دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اے میرے بندو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو بیان کرتا رہے گا تاکہ
کہ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جس کا کام برائی کو برائی کہنا ہو، جس کا کام دعوت دینا ہو۔ اور یہ کون سی جماعت ہوگی؟ یہ علماء کی جماعت ہوگی۔ ہر انسان کا کام نہیں ہے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خاص ہو اس کام کے لیے، جو علم حاصل کرے، جو باقاعدہ دعوت کے اصولوں سے واقف ہو اور پھر وہ عوام میں دعوت کا کام کرے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے مسلمانوں، تم میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے، برائی سے روکے، اچھائیوں کا حکم دے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت میں ہر دور میں ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو برائی کو برائی کہے، جو اچھائی کو اچھائی کہے، جو شراب کو شراب کہے، جو زنا کو زنا کہے، جو حرام کو حرام کہے، جو حلال کو حلال کہے۔ ہر دور میں ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا دور آ گیا جب دنیا سے علماء چلے گئے اور یہ کام کرنے والے مٹ گئے، وہی دن اس امت کی تباہی کا دن ہوگا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اے میرے نبی، آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ہے جب تک اس بستی میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں، جب تک برائی کو برائی کہنے والے لوگ موجود ہوں، تب تک اللہ تعالیٰ بستی کو ہلاک نہیں کرتا ہے۔ تو اگر نجات چاہیے، اگر کامیابی چاہیے تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اب اس جماعت کو ہمیں تیار کرنا ہے۔ ہر انسان کوشش کرے اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے کچھ ایسے بچوں کو دین کے کاموں میں لگائے، ان کو عالم بنائے، ان کو قرآن کا حافظ بنائے، اس کو دین کا داعی بنائے۔ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو یہ ہماری تباہی اور بربادی کی نشانی ہوگی میرے بھائی۔ اس کے بعد اس امت کا مقام بتایا گیا۔ یہ امت دنیا کی سب سے بہترین امت ہے، یہ دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہے، لیکن یہ مقام رسپانسبلٹی بھی رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی سب سے بہترین امت بنایا ہے تو ہمارے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ رسپانسبلٹی بھی ڈالی ہے، کچھ ذمہ داری بھی ڈالی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، لیکن کان کھول کر کے سن لو، اخرجت للناس، تمہیں انسانیت کو کچھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارے وجود کے ذریعے، تمہاری ذات کے ذریعے انسانیت کو کچھ ملنا چاہیے۔ دنیا کو یہ لگنا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، ان کے ذریعے انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے، ان کے ذریعے دنیا کا بھلا ہو رہا ہے۔ اخرجت للناس، تم انسانیت کو کچھ دینے کے لیے بنائے گئے ہو۔ تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے کا کام کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ دنیا کی ساری قومیں اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں، مگر اللہ کو صحیح طریقے سے ماننا، اللہ کی توحید کے ساتھ ماننا، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، اللہ کی صفات پر ایمان رکھنا، اللہ پر ویسا ایمان رکھنا جیسا اللہ کو چاہیے، ویسا ایمان اگر کوئی رکھتا ہے تو سچا مسلمان رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم دنیا کی بہترین امت ہو کیونکہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اس کے بعد یہودیوں کی کارستانیاں بیان کی گئی کہ یہودی وہ خبیث قوم ہے جس نے اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ یہ وہ خبیث لوگ ہیں جو بے ایمان ہیں، سود کھاتے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے یہ کارنامے بیان کیے، ان کے جرائم بیان کیے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بیان کی، فرمایا لیسو سواء
لَيْسُوا سَوَاء، یہ سارے اہل کتاب، یہ سارے یہودی برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. انہی اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں جو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف دیکھو میرے بھائی. قرآن کریم میں اللہ یہودیوں کا جرم بیان کر رہا ہے. اور یہودی کون ہے؟ وہ قوم ہے جو اللہ کو گالی دیتی تھی، وہ قوم ہے جو اللہ کو برا بھلا کہتی تھی، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، جس نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، جس نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. یہ وہ قوم تھی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اصول بتا رہا ہے کہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. یہودیوں میں بھی اچھے لوگ بھی تھے، ان میں ایماندار لوگ بھی تھے، ان میں اللہ سے ڈرنے والے بھی لوگ بھی تھے. جب اللہ نے یہودیوں کے جرائم بیان کیے اور اہل کتاب کی کارستانی بیان کی تو قرآن کی آیت بھی اللہ نے نازل کی کہ سب برابر نہیں ہیں. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو راتوں کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں ہمیں اور آپ کو ایک اصول دیا گیا جو ہمارے یہاں ایک اصول ہے نا، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. پیار اور جنگ میں سب جائز ہے. نہ یہ غلط اصول ہے، جھوٹ ہے. یہ فرضی اصول ہے، منگڑت اصول ہے. نہ پیار میں سب جائز ہے، یہ پیار ہی کے نام پہ تو ہو رہا ہے. لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کے، ماں کی عزت کو مٹی میں ملا کے، ماں باپ کی زندگی بھر کی پرورش کو مٹی میں ملا کے غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پیار کے نام پہ ہو رہا ہے صاحب. نہ پیار میں سب جائز ہے اور نہ جنگ میں سب جائز ہے. اپنے دشمن کے ساتھ بھی آپ کو ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں. کسی کے خلاف اگر آپ ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کی خوبیوں کو بھی آپ نظر انداز کر دیں. اللہ نے ہمیں ایک اصول دیا. اس کے بعد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اے مسلمانوں، تمہارے دشمنوں کی چال سے اگر تمہیں بچنا ہے تو دو چیزوں کو تم لازم پکڑ لو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اپنے اندر صبر پیدا کر لو اور اپنے اندر تقوی پیدا کر لو. صبر پیدا کر لو اور تقوی پیدا کر لو. صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے. بڑی سے بڑی ٹریجڈی آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، انسان اپنے جذبات پر، اپنے ایموشنز پر، اپنی زبان پر کنٹرول رکھے. اللہ کو کوئی ناراض کرنے والی بات منہ سے نہ نکالے. یہ صبر ہے. تو صبر بھی ہونا اور تقوی بھی ہونا، یہ دو چیزیں اگر ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا. تمہارا دشمن تمہارے خلاف جتنی بھی بڑی بڑی پلاننگ کر لے وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد جنگ احد کا ذکر کیا گیا. اسلام میں دوسری جو جنگ لڑی گئی، جو مسلمانوں سے اور مشرکوں سے جو دوسری جنگ لڑی گئی، سن 3 ہجری میں جنگ احد لڑی گئی. اس جنگ میں مسلمان پہلے شروعات میں جیت گئے، غالب آ گئے دشمن کے اوپر، اور دشمن بھاگنے لگا، مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے لگے. لیکن ایک مسٹیک کر دیا مسلمانوں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں پیچھے کی طرف ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر 50 صحابہ کرام کو تعینات کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. جب مسلمان جنگ جیت گئے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے تو وہ جو 50 صحابہ وہاں موجود تھے ان میں آپس میں اختلاف ہونے لگا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اب اللہ کے نبی کا حکم کینسل ہو گیا، اب تو ہم جنگ جیت گئے، اب ہمیں چلنا چاہیے میدان جنگ میں. کچھ نے کہا نہیں، نبی کا حکم تھا، ہمیں یہی رہنا چاہیے. تو 50 میں سے 40 لوگ چلے گئے وہاں، اس پہاڑی کو چھوڑ کے چلے گئے، صرف 10 لوگ باقی بچے. جب مشرکین بھاگنے لگے تو مشرکین کے کمانڈرز میں سے کمانڈر تھے جن کا نام خالد بن ولید تھا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور یہ میرا یہ جملہ نوٹ کر لیجئے کہ خالد بن ولید وہ کمانڈر ہیں کہ اسلام لانے کے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی جس فوج کے کمانڈر خالد بن ولید تھے وہ فوج کبھی ہاری نہیں ہے. یہ ریکارڈ رہا ہے حضرت خالد بن ولید کا. اسی لیے دنیا کے ٹاپ 10 کمانڈرز میں اور دنیا کے ٹاپ 10 ویریئرز میں حضرت خالد بن ولید کا نام آتا ہے، جس نے یعنی جنگ کے اپنے ایک اصول اور جنگ کی اپنی ایک اسٹریٹجی بتائی تھی انہوں نے. خالد بن ولید واپس جا رہے تھے.
ان کی نظر اسی پہاڑی کے اوپر پڑی، وہ ویک پوائنٹ تھا مسلمانوں کا، وہاں سے پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا تھا مسلمانوں پر۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ پورشن تو خالی ہے، وہاں 10 لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور حملہ کیا، وہ 10 صحابہ بیچارے شہید ہو گئے، اور اس کے بعد پورا جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمان ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اب سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ میں ہارنے کے بعد 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی زخمی ہو گئے اور چہرے سے خون بہ رہا ہے، دانت ٹوٹ گئے اللہ کے نبی کے، سب کچھ ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے کہاں کہاں مسلمانوں کی کمی تھی، کہاں کہاں ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، وہ تمام باتیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کی تو ایک حکم یہ بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود نہ کھانا، تم بیاج نہ کھانا، تم بڑھا چڑھا کر کے سود نہ کھانا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس جنگ کے میدان میں سود سے بچنے کا اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تقوی کا حکم ہم تم کو دے رہے ہیں۔ تقوی کا تعلق صرف جنگ کے میدان سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق صرف مسجد کی نماز سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق تمہاری کمائی سے اور تمہارے کاروبار سے بھی ہے۔ مسلمانوں، اب آئندہ زندگی میں طے کر لو کہ سود اور بیاج کا لین دین نہیں کرنا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تبھی اللہ تم کو کامیاب کرے گا۔ اس کے بعد کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج ہمارے یہاں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، ہمارے پڑوسی نے 5 لاکھ کی گاڑی لے لی تو ہم 10 لاکھ کی گاڑی کیسے لے گے بھائی، ہمارا نام اس کے نام سے اوپر کیسے ہوگا؟ فلاں کے بچے نے انجینئرنگ پڑھ لی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، ہمارا بیٹا کیسے ڈاکٹر بنے، ہم اس کے برابر کیسے ہو جائیں؟ ہوتا ہے نا کمپٹیشن، زمین کو لے کے ہو رہا ہے، جائیداد کے لیے ہو رہا ہے، پراپرٹی کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کمپٹیشن اگر کرنا ہے تو 2 چیزوں کے لیے کرو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو، اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، تمہیں اگر مقابلہ کرنا ہے، تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے تو 2 چیزوں میں تم کمپٹیشن کرو۔ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، پہلی چیز تو اس بات کی کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے، اور دوسری چیز وَجَنَّةٍ، اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرو۔ کیسی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت تیار ہے، جنت از آلریڈی پریپیئرڈ، جنت ایسا نہیں کہ فیوچر میں بنے گی، جنت تیار ہے، اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جن کا کاروبار اچھا چلتا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور کاروبار میں مندی آ جاتی ہے تب بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جن کے اوپر اچھا دور آتا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پریشانی کا دور آتا ہے تب بھی جتنا بن پڑتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، یہ بہت کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک مڈل کلاس آدمی ہیں، ہمارے پاس بڑی خوشحالی نہیں ہے، مگر ہم سے جو بن پڑتا ہے اللہ کی راہ میں جب ضرورت پڑتی ہے ہم دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ ہے متقی لوگوں کی پہچان۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور پریشانی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آتا ہے، غصہ تو آئے گا نا، انسان ہے تو غصہ آئے گا، کبھی بیٹے پر غصہ آ گیا، کبھی بیوی پر غصہ آ گیا، کبھی دوست پر آ گیا، کبھی اپنے ملازم پر آ گیا، غصہ آ گیا، مگر غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں، غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے، جو غصے پر قابو پا لے۔
والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور اللہ کے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ اگر معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور اپنے گناہوں پر وہ ڈٹے نہیں رہتے، اپنے گناہوں پر جمے نہیں رہتے، بلکہ توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے اللہ سے۔ تو یہ پہچان ہے متقی لوگوں کی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی وہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے، جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، اسی آیت کو پڑھا تھا ابو بکر صدیق نے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ آج پہلی مرتبہ ہم قرآن کی آیت سن رہے ہیں۔ وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہیں، افئن مات، اگر ان کو موت آ جائے، او قتلا، یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ دے گا، مرتد ہو جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ جنگ احد میں ایک ایسا بھی موقع آیا تھا جب یہ افواہ اڑ گئی کہ مسلمانوں کے نبی قتل کر دیے گئے، اللہ کے رسول قتل کر دیے گئے۔ جب یہ افواہ اڑی تو بعض صحابہ نے اپنی تلوار پھینک دی، کہا کہ جب اللہ کے رسول ہی دنیا سے چلے گئے تو اب کس کے لیے لڑیں گے، کیوں لڑیں گے ہم؟ تو اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر مان لو کہ جنگ احد میں اللہ کے رسول قتل بھی کر دیے گئے تو کیا اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام تب بھی باقی رہے گا، اللہ کا دین تب بھی باقی رہے گا، اللہ کا مشن تب بھی باقی رہے گا۔ اسی لیے اسلام پرسنالٹیز اور شخصیات کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کی توحید کا نام ہے اور اللہ کی شریعت پر چلنے کا نام ہے۔ اسلام میں کوئی تہوار آپ دیکھ لیجئے کسی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کسی شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑا گیا ہے۔ اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں کسی شخصیت کی تعظیم کی جا رہی ہو۔ اسلام کی ہر عبادت میں اللہ کی تعظیم ہے۔ ہم رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں۔ عید الفطر کا تہوار منائیں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے۔ عید الاضحیٰ کا تہوار منائیں گے، اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے۔ حج کریں گے، لبیک اللہم لبیک، اللہ کی توحید کی آواز پکارتے ہوئے ہم طواف کریں گے، سعی کریں گے۔ اسلام کی ساری عبادتوں میں میرے بھائیوں توحید ہے، ایک اللہ کی تعظیم ہے، ایک اللہ کی تکبیر ہے۔ اسلام شخصیت پرستی کا دین نہیں ہے۔ اسلام میں دنیا کے دوسرے مذہب میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کہتے اس مذہب کے کسی بڑے کا نام لیتے ہیں۔ ہندو مذہب کے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں اپنے رام جی کا نام لیتے ہیں، کرشن جی کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے سکھ بھائی ملتے ہیں، کہتے ہیں ست شری اکال، وہ اپنے اکال تخت کا نام لیتے ہیں، اپنے بڑوں کا نام لیتے ہیں۔ مسلمان جب ملتا ہے کسی بڑے کا نام نہیں لیتا، کسی شخصیت کا نام نہیں لیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ سامنے والے کی سلامتی کی دعا کرتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی وفات کی جب افواہ اڑی تو قرآن کی اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں، محمد الرسول اللہ اگر شہید بھی ہو جائیں تو اسلام ختم نہیں ہو جائے گا، اور جو ایڑی کے بل پلٹ جائے گا، جو مرتد ہو جائے گا، وہ اپنا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اخلاق کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی کے اندر بڑی نرمی تھی، بڑی محبت تھی، دشمن کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق بڑا اچھا تھا۔ اب یہ اللہ کے رسول کے اخلاق میں جو نرمی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم آپ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے اور بد زبان ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو اے میرے نبی یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کسی مذہب کا رہنما ہو اس کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی مذہب کے رہنما ہیں تو آپ اس مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کا اخلاق
ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی طرف کھنچ کے آئیں. جب اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، آپ کی زبان اچھی نہ ہوتی، آپ کی بول چال اچھی نہ ہوتی، تو لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے. تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اس لیے اگر آپ اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ اسلام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ کا اخلاق، آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک، آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا آئیڈیل ہونا چاہیے. آپ کی زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے. آپ کا کیریکٹر بہت ہی بہترین ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اللہ کا کرم آپ کے اوپر ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے. اس کے بعد فرمایا فاعف عنہم، اے نبی آپ لوگوں کو معاف کر دیا کریں. واستغفر لہم، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں. وشاورہم فی الامر، اور اے نبی آپ لوگوں سے مشورہ کیا کریں. فاذا عزمت، اور جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کر لے، فتوکل علی اللہ، تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے وہ کام کر ڈالیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کچھ سبب بنایا ہے. اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اگر ہمیں آم کا پھل چاہیے تو ہمیں آم کا بیج زمین میں ڈالنا پڑے گا. ہمیں اگر پیسہ کمانا ہے، تجارت کرنا ہے، تو ہمیں تجارت اوپن کرنا پڑے گا، ہمیں دکان کھولنی پڑے گی. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. اسباب، آپ بیمار ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، میڈیسن لینا ہوگا، ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا، شفا اللہ تعالیٰ دے گا. مگر اسباب جو اللہ نے بنائے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ لوگوں سے مشورہ کیا کریں. جب نبی کو مشورہ کرنے کی ضرورت ہے تو کیا کسی مسجد کے، کسی مدرسے کے، کسی جماعت کے، کسی تنظیم کے ذمہ داروں کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ مسلمانوں کے کام مشورے سے طے ہونے چاہیے. مسلمانوں کے ہر کام میں ایک شورا ہونی چاہیے، ایک مشورہ کمیٹی ہونی چاہیے، ایک پینل ہونا چاہیے، اور آپس کے مشورے سے کام ہونا چاہیے. ڈکٹیٹرشپ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وشاورہم فی الامر، اے نبی آپ لوگوں سے مشورہ کیا کریں. اور مشورہ کرنے کے بعد اور ہر طریقے سے سوچنے سمجھنے کے بعد جب کوئی کام کرنا ہو تو کرتے وقت بھی یہ دل میں خیال نہ رہے کہ میں بڑا ٹیلنٹڈ ہوں اور یہ میرا کمال ہے، بلکہ کام کا انجام اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے کہ انسان جتنا بھی پلاننگ کر لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کا صحیح ہونا نہیں لکھا ہے تو ساری پلاننگ آپ کی دھری کی دھری رہ جائے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جب آپ فیصلہ کر لیں فتوکل علی اللہ، تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اس کام کو آپ آگے بڑھیے. اچھا، جنگ احد جب ختم ہوئی اور مسلمان مدینہ پہنچے تو مشرکین تو بھی ریٹرن جا رہے تھے. تو مشرکین مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے روحا. روحا میں جب پہنچے تو مشرکین نے آپس میں طے کیا کہ ہمیں دوبارہ پلٹ کے مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہیے اور مسلمانوں کی رہی صحیح طاقت کو ختم کر دینا چاہیے. اب یہ خبر اللہ کے رسول کو پتہ لگی کہ مشرکین ایسا ارادہ کر رہے ہیں، ریٹرن آنا چاہتے ہیں مدینہ کی طرف. تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا کہ اس کے پہلے کہ مشرکین ریٹرن لوٹ کر کے آئیں، ہم آگے بڑھ کر کے مشرکین کا سامنا کرتے ہیں تاکہ مشرکین ہم سے ڈر کے بھاگ جائیں. اب غور کیجئے، ابھی جنگ احد ختم ہوئی ہے، 70 صحابہ کو ابھی دفن کر کے آئے ہیں، مسلمان زخموں سے چور ہیں، اللہ کے نبی زخموں سے چور ہیں. مگر دشمن کی چال کو ناکام کرنے کے لیے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے مدینہ سے نکلے اور ایک جگہ جس کا نام حمراء الاسد ہے وہاں تک آپ پہنچے. اور دشمنوں نے جب مکہ کے مشرکین نے دیکھا کہ مسلمان تو خود چل کے آئے ہیں، ان کو لگا کہ اس کا مطلب کہ مسلمانوں کو اور بھی طرف سے مدد مل رہی ہے، وہاں سے مشرکین واپس چلے گئے. اب اپنے نبی کے صحابہ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت نازل کر دی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. اے میرے نبی آپ کے وہ صحابہ جو زخمی ہونے کے باوجود، جن کے بدن سے خون رس رہا تھا اور جن کے بدن پہ بڑے بڑے زخم تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی بات مانی اور رسول کی بات مانی. اے میرے نبی آپ کے ان صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ان سے کہا گیا کہ بہت بڑا لشکر تیار ہو کر کے آ رہا ہے. جب ان کو یہ کہا گیا فخشوہم، ان سے ڈرو، بہت بڑا لشکر تمہارے لیے تیار ہو کر کے آ رہا ہے. فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچا مومن جو ہوتا ہے وہ مصیبتوں میں بھی اپنا ہوش نہیں کھوتا ہے، مصیبتوں میں اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے، اور سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ رشتہ داری کو کاٹنے سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو کاٹنے سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں رشتہ بہت بڑی چیز ہے، جس کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی پوتا ہے، رشتوں سے ہم بدے ہوئے ہیں، اور یہ رشتے ہمارے نہیں اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، لہٰذا رشتوں کو کاٹنے سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور رشتوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ آیت آتی ہے جس میں ان مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہارے لیے اچھی ہوں، 2 نکاح کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَوَاحِدَةٌ، تو ایک شادی کرو۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کل اتفاق سے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو سامنے آیا، ہمارے پڑوسی ملک میں ایک انجینئر صاحب ہیں، ان کا ایک ویڈیو سامنے آ گیا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بڑا فالو بھی کرتے ہیں ان کو، انجینئر صاحب کو، ان کو یہ لگتا ہے کہ صاحب یہ وہ بات بتاتے جو علماء نہیں بتاتے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا، انٹرویو لینے والے نے، کہ انجینئر صاحب یہ بتائیے کہ اسلام میں شادی کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی اسلام میں شادی تو ایک ہی ہے، 4 کی اجازت ہے، شادی ایک ہے۔ اور اس کے بعد میں کمنٹ دیکھ رہا تھا تو خاص طور سے خواتین کے کمنٹ آ رہے تھے کہ یہ پہلا مولوی ہے جو عورتوں کے حق میں بول رہا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات بول رہا ہے۔ ایک خاتون کا تو کمنٹ یہاں تک میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں تو فلاں مفتی صاحب کو سن کر کے اسلام سے بیزار ہو گئی تھی، انجینئر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ان کو سننے کے بعد اب اسلام سے میرے اندر محبت پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی کیا مینٹیلٹی ہم کیا بنا رہے ہیں میرے بھائی؟ اگر ہمارے ماحول میں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج نہیں ہے، یا ہمارے گھر کی جو حالت ہے، ہماری فیملی کی جو سچویشن ہے، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم ایک سے زیادہ شادی کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی حرام ہو گئی، اور ہم اسلام کی ایک غلط انٹرپریٹیشن دنیا کے سامنے پیش کریں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب نکاح کا ذکر کر رہا ہے تو پہلے 2 کا ذکر کر رہا ہے کہ تم نکاح کرو 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے۔ اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو 1 سے کرو۔ آج بہت سارے سو کالڈ اسکالر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب اسلام میں نکاح تو صرف ایک ہے، 4 کی اجازت ہے۔ گویا جو جن ممالک میں یا جن علاقوں میں یا جو لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں وہ نعوذ باللہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اور عورتوں کے دماغ میں ایسا بٹھا دیا گیا ہے کہ اگر مرد نے ایک سے زیادہ شادی کی تو اس کا مطلب کہ وہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر دوسرا نکاح کر لے تو عورتیں اسے پوچھتی ہیں کہ تیرا شوہر لگ رہا ہے تو اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سماج کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آج حالات یہ ہیں، ہر تیسرے شادی شدہ انسان کے ایکسٹرا میریٹل افیئر ہیں۔ یہ سروے بتا رہا ہوں میں، یہ اسی سماج کا جائزہ بتا رہا ہوں، ہر تیسرے شادی شدہ انسان کا ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے۔ جس سماج میں ایکسٹرا میریٹل افیئر چلتے ہوں، جس سماج میں بیوہ عورتوں کی شادیاں نہ ہوتی ہوں، جس سماج میں مطلقہ عورتوں کی شادیاں نہ ہوتی ہوں، اس سماج میں ہم نے ایک سے زیادہ شادیوں کو گناہ بنا دیا۔ معاف کرنا میرے بھائی، انجینئر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنی پہلی بیوی کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، حضرت خدیجہ کی زندگی میں۔ کیا کہنا چاہتے ہو بھائی آپ کہنا یہ چاہتے کہ انسان کو اگر دوسری شادی کرنا ہے، چاہے اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو، جتنی بھی طاقت ہو، اگر دوسری شادی کرنا ہے تو پہلی بیوی کے مرنے کا انتظار کرے؟ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے پہلی شادی تو ایک بیوہ عورت سے کی، اس کا مطلب کہ سارے مسلمان پہلی شادی بیوہ عورت سے کریں؟ یہ اسلام کی بڑی ہی غلط انٹرپریٹیشن ہے میرے بھائیوں۔ اسلام میں ایک مرد کو 4 شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر وہ ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہتا ہے، جسمانی اعتبار سے فائنینشلی اس کے پاس طاقت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کے حالات اجازت نہیں دیتے نہ کرے، مگر ایک سے زیادہ شادیوں کو گناہ سمجھنا، یہ میرے بھائیوں اور عورتوں کو خاص طور سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل و دماغ میں کہیں یہ بیٹھا ہے
کہ صاحب اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کا حکم دے کر کے ہم عورتوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کی گئی ہے. اگر یہ آپ کے دماغ میں کہیں چل رہا ہے, اس کیڑے کو باہر نکال دو. یہ کیڑا آپ کو اسلام سے دور کر رہا ہے, یہ آپ کو کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے, ارتداد کی طرف لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سماج میں شادی نہ ہو ایک سے زیادہ, میں اس پر آپ کو ابھار نہیں رہا ہوں. میں کسی سے یہ نہیں کر رہا ہوں آپ ایک سے زیادہ شادی کرو. ہر انسان اپنے حالات کو زیادہ بہتر جانتا ہے, مگر ایک سے زیادہ شادی کرنے والے کو گنہگار سمجھنا اور اس کو عورت پر ظلم سمجھنا, یہ قرآن کی اس آیت کا مذاق ہے میرے بھائی. بڑی عجیب بات ہم سماج کی دیکھتے ہیں. اسی سماج میں نے دیکھا 50 سال کا بوڑھا اگر اس کی بیوی مر جائے, 50 سال کا بوڑھا اگر دوسری شادی کرنا چاہے تو سماج کہتا ہے صاحب اس بوڑھے کو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس 50 سال کے بوڑھے کی ساری ضرورتیں اس کی بیٹیاں پوری کر دیں گی؟ ساری ضرورتیں اس کی بہویں پوری کر دیں گی؟ یقین کریں میرے بھائیوں, اسی سماج میں 50-60 سال کے وہ لوگ جن کی بیویوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور سماج نے حرام کر دیا ہے ان کے اوپر دوسری شادی کرنا, وہ غلط راستے اپناتے ہیں. ایسے واقعات بھی میرے سامنے آئے ہیں کہ وہ لوگ جانوروں تک کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں اور جانوروں تک کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں. ایسے واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں. سماج کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کتنی مطلقہ عورتیں ہیں, کتنی بیوہ عورتیں ہیں. سماج کہتا ہے صاحب اب اس کی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس بچہ ہے, سماج کہتا ہے صاحب یہ عورت بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی. معاف کرنا, یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. ایک جوان عورت جس کے اپنے جذبات, اپنی خواہشات ہیں, جس کے جسم کی اپنی ضرورت ہے, آپ کے سماج کے ان جھوٹے اصولوں نے اس عورت کی جوانی کو برباد کیا ہے, اس عورت کی زندگی کو برباد کیا ہے. اور آج کتنی بیوہ عورتیں ہیں اور مطلقہ عورتیں ہیں جو غلط راستوں کو اپنا رہی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اسلام کی منمانی انٹرپریٹیشن نہ کی جائے. اور انجینئر علی مرزا جیسے جاہل لوگ جو اسلام کی الف بے سے واقف نہیں, عربی زبان سے واقف نہیں, وہ اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں اور اسلام کی اپنی منمانی تشریح کر رہے ہیں. یہ جو فیمینزم کا ایک تصور ہے, عورتوں کے حق میں بولنے کا ایک جو مزاج بنا ہے نا, یہ مزاج ہم کو کہیں کہیں قرآن و حدیث سے دور لے کے جا رہا ہے. ہمیں اپنے مزاج کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کی آیت صاف کہہ رہی ہے, اور اللہ کے رسول کے تمام صحابہ نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تھیں. تو کیا نعوذ باللہ ان کو نہیں پتا تھا وہ اپنی پہلی بیوی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں اللہ کے نبی نے دوسری کوئی شادی نہیں کی؟ مجھے کوئی ایک صحابی کا نام حدیث کی سیرت کی کتاب سے لا کے دکھا دو جس نے اپنی پہلی بیوی کے مرنے کا انتظار کیا ہو کہ جب وہ مر جائے گی تب ہم دوسری شادی کریں گے. کیا اسلام کی کیا ہم تشریح کر رہے ہیں میرے بھائی؟ مجھے بہت تکلیف ہوئی اس ویڈیو کو سننے کے بعد. اور قرآن کریم کی جب یہ آیت ہمارے سامنے آئی ہے تو ہم یہ بات واضح کر دیں کہ قرآن نے ہمیں ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے. مگر ہندوستان کے ماحول میں ایسے بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں رائج ہو گئی. جہیز رائج ہو گیا, بارات رائج ہو گئی, شادی بیاہ میں لمبے چوڑے خرچے رائج ہو گئے. ہندوستان کے ماحول میں ایک سے زیادہ شادیوں کا تصور بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. اب تو گناہ مانا جاتا ہے. اب تو اگر شوہر نام لے لے تو بیوی کو لگتا ہے یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے. تو یہ حالات اور ماحول ہمارے ہندوستان کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اسلام کی جہاں تک آپ بات کریں گے, شریعت کی جہاں تک بات کریں گے, شریعت میں اجازت دی گئی ہے. اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 4 شادیوں تک کی اجازت ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ, ہاں اگر انصاف نہیں کر سکتے, تمہارے اندر انصاف کرنے کی طاقت نہیں ہے, ایک بیوی پر اکتفا کرو. اس کے بعد آخری بات سورہ یعنی 4 پارے کے لاسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کی لسٹ بتائی ہے جن عورتوں سے ہم نکاح نہیں کر سکتے, جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. اس پر انشاءاللہ ہم کل تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ کن کن عورتوں سے ہم نکاح نہیں کر سکتے. اس میں ایک چیز کا اللہ نے ذکر کیا کہ اپنے باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے, یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے. عرب میں رائج تھا, باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں سے بھی لوگ نکاح کر لیتے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, خبردار جو عورت تمہارے باپ کے نکاح میں آ گئی اس عورت سے تم کبھی نکاح نہیں کر سکتے. اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا, یہ بہت ہی گندا کام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اور بہت غلط راستہ ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے یا جن کو محرمات کہا جاتا ہے, 4 پارے کے لاسٹ والی آیت میں ان کا ذکر ہے اور 5ویں پارے کی اسٹارٹنگ میں بھی اس کا ذکر ہے. ہم انشاءاللہ ان عورتوں کے بارے میں کل تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.